محترم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم مصطفی رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئے مولانا کی جلد نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دور عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار سید ابرار و اخیار حضور بزرگ سردار پیارے مصطفیٰ محمد رفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ و دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مقام پاور اور آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نظر ہم پہ اجمیر والے، وہ نظر ہم پہ اجمیر والے، ہم بھی مانگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے۔ در تیرا سلامت رہے ساقی، دور چلتے رہے میں تشیے، خیر ہو چشت کے میں گلے بھی، جام ہم کو بھی دے پانی دیئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے اور جنوری کی 3 تاریخ ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ جب ہمارے اورام پہ مابین ہوتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک عظیم احسان کرنے والی ذات جسے خواجہ خواجات سلطان الہند ہند الولی عطائے رسول نائب رسول ہند خواجہ خواجات خواجہ معین الدین حسن صدری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد سے تمام مومنوں کے دل باغ ہو جاتے ہیں۔ بتا دیں گرامی وفان، حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سرزمین پر بڑا احسان ہے اور رہے گا، اور غریب نواز سرکار کی حکومت کی روشنی کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے اور صبح قیامت تک روشن رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت کتنی بھی کوشش کر لے مگر غریب نواز کی حکومت کی روشنی کبھی بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سچے انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ سچے وہی ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، سچے وہی ہیں جو مقبول بارگاہی الہی ہیں، سچے وہی ہیں جن کی ہر زندگی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ بن کر رہ گئی، سچے وہی ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری کو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری۔ سچے وہی لوگ ہیں جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا پورا زندگی قربان کر دیا۔ انہی میں سے جو سب سے بڑی ذات ہندوستان میں نظر آتی ہے اس ذات کو غریب نواز عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات کو تاج تعارف نہیں، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں
غریب نواز کا چرچا ہے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ جہاں ہم نہیں دیکھتے وہاں بھی غریب نواز کا چرچا ہے، جہاں ہم نہیں دیکھتے وہاں بھی غریب نواز کا چرچا ہے، اور غریب نواز کا چرچا یوں ہی رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، اجمیر شریف کی گلیوں میں جائیں، اجمیر شریف کی گلیوں میں جائیں، بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جائیں، جہاں دیکھیں وہاں غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، وہاں غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ آپ اندازہ کریں، سنجل کے علاقہ سیستان پور میں 530 ہجری میں آپ پیدا ہوئی، اس پر غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین ہے۔ غریب نواز کے دادا کا نام سید خواجہ نجم الدین طاہر ہے، ان کے والد کا نام سید عبدالعزیز، ان کے والد کا نام سید ابراہیم، ان کے والد کا نام سید ادریس، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام ان سے پہلے امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام محمد باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو خواجہ معین الدین حسن، پھر خواجہ سید غیاث الدین، پھر خواجہ نجم الدین طاہر، پھر سید عبدالعزیز، پھر سید ابراہیم، پھر سید ادریس، پھر سید ادریس، پھر سید امام موسیٰ کاظم، پھر سید امام جعفر صادق، پھر سید امام محمد باقر، پھر سید امام زین العابدین، پھر سید امام حسین شہید کربلا۔ اس طرح حضرت غریب نواز کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین علیہ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور غریب نواز کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن تک جا کر پہنچتا ہے۔ اس لیے غریب نواز حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے، دونوں طرف کی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ غریب نواز کی والدہ کا نام ماہر نور بی بی صاحبہ تھا۔ وہ فرماتی ہے جب میرے وطن میں میرے بیٹے خواجہ حسن کی جلوہ گری ہوئی تو میں بہت اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو رات کی تاریکی میں میں اپنے وطن سے اللہ اللہ کی صدائیں سنتی تھی، اور جب میں حیران ہوئی کہ آگے یہ آواز کیسے آ رہی ہے تو غیب سے ندا آتی تھی، اے مائن نور بی بی گھبراؤ مت، تمہارے شکم میں میرا بندہ حسن ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے تاکہ میں ناصر ہو جاؤں۔ اپنی ماں کی شکم میں وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ غریب نواز سرکار جو لوگ کہتے ہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ماں کی پیٹ میں خدا کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ تو سنو، ایسے لوگ جن کا عقیدہ ہے سنت کے خلاف لوگ کہتے ہیں بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو سنیں، ایک محدث گزرے ہیں شاہ ولی اللہ محدث کے لگی، اور یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو ہر کوئی مانتا ہے، اور حافظ مولوی رحیم بخش صاحب نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ واقعہ نقل کیا کہ شاہ ولی اللہ محدث نے نبی اور اس واقعہ کو بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ماں کی پیٹ میں تھے، اور ایک سائلہ ایک بھیک مانگنے والے دروازے پر آئی اور روٹی کا سوال کیا، تو ان کے والد شاہ عبدالرحیم نے اسے گھر میں جا کر کے روٹی کو لے لیا، دو ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا گھر میں رکھا، ایک ٹکڑا سائلہ کو دے دیا۔ سائلہ چند قدم چلی کہ شاہ صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور جو روٹی کا آدھا ٹکڑا رکھا تھا وہ بھی اٹھا کر دے دیا۔ سائلہ وہ بھی ٹکڑا لے کر کے چند قدم ہی چلی تھی کہ شاہ صاحب نے اسے پھر بلایا، اور بلانے کے بعد گھر میں جتنی روٹیاں تھی سب دے دی۔ اب گھر والے حیران ہیں کہ شاہ صاحب کو روٹیاں پوری دینی تھی، پہلے ہی دے دیتے، اسے بار بار کیوں بلایا؟
آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کیا کروں، یہ پیٹ والا بچہ مان ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے جب اسے آدھی روٹی دی تو کہہ رہا ابا ایک ٹکڑا کیوں بچا لیے؟ جب میں نے وہ ٹکڑا بھی دے دیا تو کہہ رہا گھر میں اور روٹیاں بھی تو موجود ہے۔ میں نے جب ساری روٹیاں دے دی میرے پیٹ والا بچہ جا کر کے چپ ہوا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شان ہے۔ تو بھلا بتاؤ، جو سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، خواجہ خواجگان ہے، ہند ولی ہے، تو خواجہ معین الدین حسن سنجری کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں کی پیٹ میں رہ کر کے اپنے باپ سے روٹی کے معاملے میں تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، تو بھلا غریب نواز اپنی ماں کی پیٹ میں رہ کر کے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت گرامی وقار غریب نواز سرکار جس گھر میں پیدا ہوئی وہ تین گھرانہ تھا، اور غریب نواز کے والد جس طرح دین کے معاملے میں بہت بلند و بالا تھے، وہ دنیاوی معاملے میں بھی کمزور نہ تھے۔ غریب نواز کی پرورش انہی کی سائے آپ کے پپے ہو رہی ہے۔ آخرکار ابھی غریب نواز سرکار کی عمر شریف چھوٹی سی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن غریب نواز اپنے بچپن میں جہاں دیکھو وہاں پہ مثال نظر آتے ہیں۔ جب غریب نواز سرکار بڑے ہوئے، کھیلنے کے قابل ہوئے، تو بچوں کو کیا سمجھاتے؟ اے بچوں، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ جب سننے بڑے بزرگ کو تعجب کرتے اور کہتے یہ بیٹا حسن دیکھو آگے چل کر کے یہ بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہوگا، اور بھلا بتاؤ جو اپنی ماں کی پیٹ میں خدا کا ذکر کرے کیا وہ بڑے ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد کھیلنا پسند کروائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غریب نواز سرکار کی عادت تو یہ تھی کہ جب اپنی ماں کی گود میں سے جب شیر کھا کے دودھ پیا کرتے تھے، جب کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر آیا کرتی، جب وہ بچہ رویا کرتا تو غریب نواز جب اس بچے کا رونا دیکھتے تو اپنی ماں کو اشارہ کرتے کہ اس بچے کو اپنی گود میں لے لو۔ تو چھوٹی ان کی ماں اس بچے کو جب گود میں لے لیتی اور اپنے کسان سے گود کے چند قطرے پلا دیتی تو وہ بچہ چپ ہو جاتا، رونا بند کر دیتا۔ یہ غریب نواز کا بچپنا ہے۔ بھلا بتاؤ وہ غریب نواز کیسے نہ ہو؟ ابھی مختصر سی عمر ہے، عید کا دن ہے، اور غریب نواز سرکار تیار ہو کر کے عیدگاہ کے لیے چل پڑے ہیں۔ عیدگاہ کے لیے جب چل پڑے تو راستے میں کیا دیکھا؟ ایک نابینا ہے، وہ ایک بچہ ہے، وہ عیدگاہ کے جانے کے بجائے کنارے راستے میں کھڑا ہو کر کے ساروں کے ساتھ رو رہا ہے۔ وہ نہایا بھی نہیں ہے، نئے کپڑے بھی نہیں پہنا ہے، خوشبو بھی نہیں لگایا ہے۔ حالانکہ عید کا دن ایسا ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا غنی، کیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہر کوئی خوشی مناتا ہے، ہر کوئی نئے لباس پہنتا ہے۔ جن کے لیے نئے لباس میسر نہیں ہوتے وہ صاف ستھرے لباس پہنتا ہے، بہتر لباس پہنتا ہے، عیدگاہ کی طرف خوشی میں خوشی جاتا ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشیوں کی رونق ہوتی ہے۔ لیکن غریب نواز نے جب اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے قریب ہے، اے بچے بھلا بتا، آج عید کا دن ہے، تو نہایا بھی نہیں ہے، تو نے اپنے بالوں کو بھی درست نہیں کیا ہے، تو نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو عیدگاہ بھی نہیں جا رہا، رو کے رہا۔ پوچھا بھلا بتاؤ تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام تو میرے باپ نے حسن رکھا تھا، لوگ مجھے سید حسن کہتے ہیں۔ تو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ سنو، خوشیاں تو وہ مانا تھا جس کی ماں ہوتی وہ بن گیا کرتا، جس کی ماں ہوتی وہ نہاتا، جس کے بھائی ہوتے بھائی بہن ہوتے وہ اچھے کپڑے پہنتا، جس کے باپ کا سایہ عاقبت ہوتا وہ آج خوشیاں مناتا۔ میرے باپ کا بھائی ہے، نہ بہن، نہ ماں ہے، نہ باپ کا یتیم نہ وارث ہوں، میں خوشیاں مناؤں تو کیسے مناؤں؟ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے یہاں پر رو رہا ہوں۔ غریب نواز سرکار نے اس بچے کو پکڑا، کہا پکڑا ماں، تجھے بھائی کی ضرورت ہے، آج سے میں تیرا بھائی ہوں، اور سن لے جب تک میں عیدگاہ نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ماں والا پیار نہ مل جائے گا۔ اپنے ماں کے پاس لے کر گئے، کہا ہے کہ یار ماں نے پوچھا بیٹا حسن اتنی جلدی نماز ہو گئی کیا تو نماز پڑھ کر کے آ گئے؟ فرمایا ماں نہیں میں نماز کیسے پڑھ سکتا تھا، میں نے دیکھا یہ بچہ ساروں کے ساتھ رو رہا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے جب تک تجھے ماں والا پیار نہ مل جائے گا، بھائی والا پیار نہ مل جائے گا، حسن عیدگاہ کو نہ جائے گا۔ آپ کی ماں نے فرمایا بیٹا بڑی خوشی کی بات ہے، اس بچے کو نہلایا گیا اور ان کا لباس پہنائے گئے۔ غریب نواز کے ساتھ وہ عیدگاہ کی طرف چل رہا ہے، دیکھنے والے یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ یہ غریب نواز کا حقیقی بھائی ہے یا مبولا بھائی ہے۔ یہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے، وہ بچپن سے ہی غریبوں کو نواز رہے ہیں۔
غریب نواز سرکار کی عمر صرف 14 برس کی ہوئی. 544 ہجری میں آپ کے والد واجد خواجہ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک حقیقی سے جا ملے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. غریب نواز سرکار کی اسی مختصر سی عمر میں بھائی کی ساری ذمہ داریاں آپ کے مبارک کندھوں پر آ پڑی. غریب نواز سے والد تو دنیا سے کچھ لیے تو کچھ نہ دی اور ایک ہرا بھرا باغ دے کر کے گئے تھے وہاں تک میں. اب غریب نواز سرکار اس باغ کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں, اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں, اس باغ کی آبپاشی کر رہے ہیں اور اس باغ سے دن بھر میں جو کمائی ہوتی ہے اس کمائی کو لے کر گھر پہ آتے ہیں. اس کا دو حصہ کرتے ہیں, ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, ایک حصہ ماں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. غریب نواز کا یہی معمول کا یہی دستور تھا. ایک دن غریب نواز اپنے باغ میں اپنے پھلوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے, باغ کی رکھوالی کر رہے تھے کہ کوئی پرندہ نقصان کو نہیں پہنچا رہا ہے, کوئی پرندہ باغ کی کسی پھل کو نقصان کو نہیں دے رہا ہے. آپ باغ میں چل رہی تھے بنا دیکھے ایک منصور ہے, اللہ کا دیوانہ ہے, بھاگا ہوا غریب نواز باغ میں داخل ہو گیا. اگر آج کا کوئی انسان ہوتا کسی بھی حویلی یا باغ میں کوئی اجنبی اگر منصور کو داخل ہو جائے تو انسان اسے دھکے دے کر کے باہر نکال دیتا ہے, بلکہ اگر دھکے دے کر باہر نہ نکالے تو ضرور اتنا کہے گا کہ تم عزت کے ساتھ نکل جاتے ہو یا نہیں نکل جاتے ہو, تمہاری یہاں کیا ضرورت ہے. یہ ہماری اور آپ کی عادت ہے. مگر غریب نواز کی عادت کو ایسا فرمائے. آپ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے اور مہمان بنے. انہیں غریب نواز نے بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد میں ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پیش کیا. پانی پیش کرنے کے بعد باغ میں نکل گئے. پھل توڑ رہے ہیں اور پھلوں کے ساتھ ایک انگور کا خوشہ جو بالکل شباب پر تھا تیار تھا اسے توڑا. اسے توڑنے کے بعد لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ غریبانہ دعوت قبول فرمائے اور جو کچھ حاضر ہے اسے تناول فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں اور وہ منصور غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ رہا ہے, سامنے رکھے پھلوں کو بھی دیکھ رہا ہے, دونوں طرف نظریں دوڑا رہا ہے. وہ پھلوں کو کھا رہا ہے, انگور کے خوشوں کو کھا رہا ہے. بڑا خوش ہوا. اس نے کہا بیٹا تم نے میری اس طرح مہمان نوازی کی, میں بڑا خوش ہوا. میں اب چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کچھ دے دوں. غریب نواز نے جب یہ سنا کہا بڑی خوشی کی بات ہے, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے, ہماری غریبانہ کا دعوت کو قبول بھی فرمایا, حضرت کو تناول بھی فرمایا, اور اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے, مجھے کچھ دینے والے بھی ہیں. اس مقصود نے اپنے جھولی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا. نکالنے کے بعد اپنے منہ میں رکھا, اسے چبایا اور چبانے کے بعد غریب نواز کو دے دیا. غریب نواز نے ہاتھوں میں لیا, بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اسے منہ میں ڈالا. جیسے وہ بدن سے اترا غریب نواز اس منصور کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ منصور نظر نہیں آ رہا ہے. ادھر غریب نواز سے دل کی دنیا بدل گئی, دل کی دنیا بدل گئی اور غریب نواز کا دل اب باغوں میں نہیں لگ رہا ہے, دل میں دین کی طرف راغب ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سنجل میں اپنے باغ میں بیٹھ کر کے مدینہ طیبہ کا ملاحظہ کر رہے ہیں. غریب نواز سے ایسی کیفیت ہو گئی, اس دیوانے کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ مقصود کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ ملے تو کیوں ملے, اسے جو کام کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا. وہ بزرگ کوئی اور نہیں, وہ دیوانہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت ابراہیم النوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جو غریب نواز کی بات میں جلوہ کر ہوئے تھے. میرے پیارے غریب نواز سرکار کا دل باغوں میں نہیں لگ رہا ہے. غریب نواز اپنی ماتا سے کہنے میری ماں میرا دل باغوں میں نہیں لگ رہا, میں چاہتا ہوں میں دین حاصل کرنے کے لیے باہر چلے جاؤں. آپ کی والدہ ماجدہ کی سیدہ تھی, خاتون جنت کی شہزادی تھی, اس لیے بھلا کیسے روکتی. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تمہارے دل میں علم دین کی کشش پیدا ہو گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے, تم جاؤ علم دین حاصل کرو, مجھے کوئی وہ نہیں. غریب نواز سرکار نے سارے بھرے باغ کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد جو رقم آئے آدھا رقم غریبوں میں دے دیا, آدھا رقم ماں کی جھولی میں ڈال دیا. ماں سے اجازت لیا اور اجازت لے کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. میرے پیارے آج کا یہ دور نہیں تھا. آج کے دور میں تو طرح طرح کی سواریاں ہیں, موٹر گاڑی کار بس ٹرین, یہاں تک کہ ہوائی جہاز ہے. دنوں کا سفر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرا دیتی ہے. ایسے اس وقت سفر کے آلات اور اسباب مہیا ہے. مگر وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں یا تو گھوڑے خچر کرتے, گدھے اونٹ ملا کرتے تھے سفر کے لیے, یا تو غریب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. غریب نواز نے اپنی والدہ سے اجازت لیا اور اپنے سفر کو باندھا, پیدل نکل پڑے. آبادی سے باہر نکلے اور باہر جانے کے بعد جو روڈ سمرقند جا رہی تھی اسی روڈ کو پکڑ لیا. پہلے تو جگہ پر آج کل آبادیاں ہوا کرتی ہے, لیکن پہلے دور دور میں جنگل ہوتے تھے اور آبادی کا نام و نشان نہ ہوتا تھا, اور لوگوں کو چور ڈاکوں درندوں کا ہر ایک چیز کا بڑا خطرہ
رہتا تھا مگر غریب نواز کو کسی کا خطرہ ہو تو کیسے ہو، چونکہ دل میں عشق مصطفیٰ مچل رہا ہے، دیوانہ مچلا چلا جا رہا ہے، علم دین کی طرف کی کشش اسے کھینچے لیے جا رہی ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ غریب نواز سمرقند پولیس سرحد کو پکڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، سمرقند پہنچتے ہیں۔ سمرقند میں اپنے وقت کے جید عالم شیخ شرف الدین احمد اللہ تعالیٰ کے مشہور اور قائد عالم دین کے ان کی مدد سے داخلہ لیتے ہیں۔ شیخ شرف الدین کے بعد غریب نواز نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور چند ابتدائی کتابیں پڑھ کر کے تعلیم حاصل کی، پھر اپنے استاد شیخ شرف الدین سے اجازت لے کر کے بخارا کی جانب رخ کیا اور بخارا میں بہت صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد پہنچے اور شیخ حسام الدین کے بعد داخلہ لے لیا اور وہاں علم دین مکمل کر لیا۔ اب آپ کا علم مکمل ہو گیا، آپ فاضل ہو گئے، آپ عالم ہو گئے۔ یاد رکھے غریب نواز پیدائشی ولی تو ہے، مگر پیدائشی ولی ہونے کے باوجود اپنے ولایت پر کام مثبت کریں گے۔ ولایت کا چرچا اس وقت ہوگا جب علم دین مصطفیٰ حاصل کر لیں گے۔ میرے پیارے یاد رکھیں، کوئی کتنا بھی بڑا کرامتی کیوں نہ بن جائے، آپ کو کرامتوں کے کرامتیں دکھائے، مگر یاد رکھنا اگر وہ عالم دین نہیں ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، دنیا کے کمالات کو دکھا سکتا ہے، مگر اللہ کا مقبول بندہ جبھی مقبول ہوگا جب پہلے شریعت مصطفیٰ کا عالم ہو جائے۔ اب غریب نواز سرکار کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب پیر تلاشا جائے، علم دین تو مکمل ہو گیا، اب پیر کا دامن پکڑ لیا جائے۔ کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اب غریب نواز پیر کی تلاش کے نکلے۔ سنو میرے پیارے، پیر کی کیا چیز ہے؟ مولانا روم کا تو نام آپ نے سنا ہوگا۔ مولانا روم اپنے وقت کے بڑے چاہیے تو جبھی خط آدمی سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے سامنے بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے حاصل کرنے کے لیے۔ آپ پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ایک ملنگ آیا بڑا مجسور ہے، بکھری ہوئی سرخیں ہیں، چہروں پر کربو گھما رکھے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد جب دیکھا مولانا وہ پڑھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں کہا مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ مولانا روح نے فرمایا بابا یہ کلو آج اسکولی ہے، بابا یہ کلو آج تم نہیں جانتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھا رہے مولانا روح، تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھر پوچھا مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ مولانا روح نے بھی تھوڑا سخت لیتے ہوئے فرمایا بابا یہ کلو آج تم نہیں جانی، بابا یہ کلو آج تم نہیں جانتے ہو۔ تھوڑی دیر اور گزرا تھا، پھر بابا نے یہی پوچھا۔ اب مولانا جلال میں آ گئے، بابا ایک بار کہہ دیا میں کلو آج تم نہیں جانتے ہو، میرا سر کھا لو جاؤ اپنا کام کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ منسوخ تھا اور وہ ملنگ کا اٹھنے کے بعد میں اپنی تمام بچوں کے سامنے جو کتابیں رکھی ہیں وہ کتابوں کو اٹھایا، مولانا روم کے سامنے جو کتاب رکھی اس کتاب کو اٹھایا اور قریب میں بہت بڑا سا ہاؤس تھا اسی میں ڈال دیا۔ پہلے کے وقت میں کتابیں آج کی طرح پریسوں سے نہیں چھاپی جاتی تھی، بڑی محنت اور مشقت کے بعد سیاہی میں ڈبا ڈبا کر کے قلم کو لکھا جاتا تھا اور اس میں اگر تھوڑا سا بھی پانی بن جائے تو ساری تحریریں ضائع اور خراب ہو جایا کرتی تھی۔ مولانا روم نے اپنا وزنی سوٹا اٹھایا اور بابا کو دوڑایا، بابا آگے آگے دوڑ رہے ہیں، مولانا روم پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کے شاگرد بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دور تک بابا دوڑتے رہے، دوڑتے دوڑتے جب ہم گئے بولے مولانا بتاؤ مجھے کاہے دوڑائے ہوئے ہو؟ اور میں نے میری کوئی زندگی کی کمائی انہوں نے بات کر دی اور کہہ رہا مجھے کیوں دوڑائے ہو؟ اتنی محنت کے ساتھ میں نے کتابیں تیار کی تھی، تو نے ساری کتابوں کو اس میں ہاؤس میں ڈال دیا اور پوچھا مجھے کیوں دوڑائے تھا؟ مولانا اتنی سی بات ہے، چلو میں آپ کی کتابیں دے دیتا ہوں۔ کہا ہے کیسے؟ کہا میں پانی سے نکال دیتا ہوں۔ کہا ہے تو پانی سے کتاب نکالے گا کیا اس میں کچھ بچا ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے شاید کچھ بچ گیا ہو، چلو تو صحیح۔ وہ آیا تو بابا آنے کے بعد میں سب لوگ حوض کے کنارے کھڑے ہو گئے، اس بابا نے بسم اللہ شریف پڑھا اور حوض میں چھلانگ لگا دی۔ حوض میں جب چھلانگ لگایا تھوڑی دیر کے بعد کتابیں نکال نکال کر کے دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کتابوں سے پھول اور ریت نکل رہے ہو، وہ کتاب کبھی حوض میں پڑھا ہی نہ رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ساری کتابیں نکال دیا تو مولانا نے پوچھا بابا یہ چیز، بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا کہتے ہیں مولانا یہ حال ہے سنن میدانی، یہ حال ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بابا چلے، مولانا روم نے پکڑا اور اس پر مولانا روم خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم کا غلام شمس تبریز نہ شد، وہ بزرگ کوئی اور نہیں اپنے وقت غوث زمان حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
آپ دیکھیں تو صحیح، اب مولانا روح ساری دنیا میں مقبول ہے، اس لیے ایسا پیسے نہیں، پیر کا قدامت تلاشتا مگر پیر پیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، ورنہ تو معاملہ بڑا الٹا ہے۔ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پیر بنا گھوم رہا، اس سے بھی پیر گھوم رہے، ہمارا تعجب ہے، خود بھی جائے گا ان کو بھی لے جائے گا۔ ایسے ایسے پیر جو شریعت کو جانتا ہی نہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے کوئی پوچھتا تو کہتے ہم تو مولا علی کے مدد ہے، ہماری جگہ مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ ارے کہتے جسے عقل ہوتی وہ سوچتا ارے مولا علی وہ ہے، ایک وقت کی نماز اس لیے قضا ہوئی تھی عصر کی کہ مصطفیٰ جان رحمت ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے، جب تو علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ علی کی نماز ہے، یہ علی کے نماز کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے سورج کو واپس کیا، سورج کو آنا پڑا کہ علی نماز ادا کر لے، وہ علی کی نماز ہے، اور بھلا وہ بتائے علی سے محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے خود کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بھلا وہ علی والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دامن پکڑے اللہ والوں کا، دامن پکڑے تو یہ دیکھ کر کے یہ پابند شرع ہے بھی نہیں ہے، دامن پکڑے تو یہ دیکھ کر کے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، ورنہ ایسے کھوٹی لوگوں کی جال میں، ایسے جعلی پیروں کی جال میں جو پھنسے وہ سامنے نہیں بلکہ بگڑتے چلے گئے، وہ سورے نہیں بلکہ بگڑتے چلے گئے، اور پیر کامل کا جو دامن پکڑ لیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا، وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ ارے آج کل عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے مرید کر رہے ہیں وہ بھی پیر بنے، عورتوں سے بیعت کروا رہے ہیں وہ بھی پیر بنے۔ ایسے ایسے جعلی پیروں سے آپ حضرات بچ کر رہے، اور پیر ایسے تلاش کرے جیسا کہ ظریف نواز نے تلاش کیا، پیر ایسا تلاش کرے کہ جیسا کہ ظریف نواز نے پابند شرع پیر تلاش کیا، ظریف نواز نے کیسا پیر تلاش کیا، آپ بڑا ایسا فرمائے۔ اب ظریف نواز سرکار پیر کی تلاش میں نکلے، اور نکلنے کے بعد نیشا پور پہنچے، نیشا پور کے پاس ایک گاؤں تھا ہارون آباد، اور وہاں پہنچے، وہاں اپنے وقت پورے زمان، اپنے وقت غوث حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے۔ ظریف نواز نے اب تک ان کو نہ دیکھا تھا، نہ انہوں نے ظریف نواز کو دیکھا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ ظریف نواز جا رہے ہیں، کیسے ہی خواجہ عثمان ہارونی کی نظر پڑی، فرمایا بیٹا حسن جلدی آؤ جلدی آؤ، تم نے بہت دیر کر دی، تمہارا حصہ جو میرے پاس رکھا وہ لے کر جاؤ، تمہارا حصہ جو میرے پاس رکھا وہ لے کر جاؤ۔ ظریف نواز کو پہلی بار دیکھ رہے، نام سے پکار رہے ہیں، اور جو حصہ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہے آپ اندازہ تو کریں کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے اللہ والوں کی کہ کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے، سب وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور خواجہ عثمان ہارونی کی شان حضور ظریف نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود تحریر فرماتے ہیں، اپنی مشہور زمانہ کتاب انیس الارواح میں ظریف نواز سرکار خود اپنے پیر و مرشد کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ایک بار بغداد شریف کی جانب نکلے، اور ساتھ میں ان کے خاص مرید شیخ فخر الدین بھی ساتھ میں تھے۔ کہتے ہیں جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر جا کر کے پہنچے کہ جہاں مجوسیوں کا علاقہ تھا، وہاں تھوڑی دیر آرام فرمایا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اپنے مرید سے کہا فخر الدین جاؤ کہیں سے آگ لاؤ اور روٹی پکا لے، افطاری کا انتظام ہو جائے۔ اب شیخ فخر الدین گئے آگ لینے کے لیے تو مجوسی کا آفس کا دیکھا پہنچے، وہ آتش کلا جو منوں کے حساب سے نظر لگا لی جاتی ہے، ان سے آگ مانگا، کہا ہم آگ نہیں دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ آگ نہیں پائے، ناکام آئے، اور جب عثمان ہارونی نے پوچھا آگ لے جاؤ، کہا میں گیا تھا ایسے اس بات لوگوں نے آگ نہیں دیا، ساری باتیں آپ نے سماعت کی، آگ کو وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ خود نکلے، اور وہاں جانے کے بعد کیا دیکھا، ایک بڑا سا تخت بچھا ہے،
اس پر ان کا ایک پیشوا بیٹھا جس کا نام مخشیہ ہے، اس کے قریب میں لوگ بیٹھے ہیں اور سب آپ کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے اس مخشیہ کو مخاطب کر کے کہا مخشیہ کیا تجھے تیرا معبود ہے؟ کہا میرا معبود ہے. کہا یہ تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جس نے اس کو بھی پیدا کیا، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، آپ ہمارے نظام میں بزرگ ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے دے نہیں سکتے، ہمارا معبود ہے. کہا تمام تم اور ہم دونوں ہاتھ اسی میں ڈال دیتے ہیں، تیرا معبود تو نہیں جلائے گا. کہا یہ رحمان کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ کی خاصیت ہے جلانا، یہ بھلا کیسے نہیں جلائے گی؟ یہ تو جلائے گی. اتنا کہنا تھا کہ اس کے گود میں ایک 7 سالہ بچہ تھا. خواجہ عثمان ہارونی بجلی کی طرح چھپتے اس بچے کو پکڑ کے گود میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اتنا کہہ کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیا. آگ میں چھلانگ لگا دیا. سب حیرت زدہ ہیں، یہاں تک کہ آتش فضا کے کنارے سب رو رہے ہیں، آہو پگا کر رہے ہیں. یہ مسلمان خون تو گیا، ہمارے پیشوا کے بچوں کو بھی لے گیا، وہ بھی جلا، اسے بھی جلا ڈالا. آدھا ایک گھنٹہ کے بعد آپ وہاں تشریف لائے. کیا دیکھا؟ آپ تو وہاں آپ کے کپڑے کو بھی آگ نے چھوا تک نہیں ہے. آپ کے کپڑے کو بھی آگ نے چھوا تک نہیں ہے. اور وہ لڑکا بھی بڑا مسکرا رہا ہے. مخشیہ نے اس لڑکے کو گود میں لیا، کہا بتا بیٹا تو اتنا مسکرا رہا تھا، تو نے کیا دیکھ لیا آگ میں؟ کہا تم سب نے دیکھا ہم آگ میں گئے، مگر آگ نہیں، ہمیں باغ میں پہنچ گئے تھے. اور بڑا حسین و جمیل باغ تھا. ایسی ایسی نعمتیں تھی جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسی بہاریں تھی جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور جب میں نے پوچھا بابا بتاؤ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہی جنت ہے. اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ اس کا وعدہ فرمایا ہے، اگر تم ہم پر ایمان لاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو یہی جنت پاؤ گے. اتنا کہنا تھا. مخشیہ نے کہا خواجہ عثمان ہارونی ہاتھ بڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میرا بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے. پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. اب پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. جس جگہ پہ آتش فضا کی وہاں مسجد تعمیر ہو گئی اور 2.5 سال آپ نے وہاں رہ کر کے دین کی تبلیغ کی. اور 2.5 سال کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخشیہ کا نام چونکہ عبداللہ رکھا، بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، اور مخشیہ کو اپنا خلیفہ خاص بنایا. اور وہ علاقہ اسے صاف کر کے واپس چلے آئے. اور اسی مسجد کے پہلو میں آج بھی مخشیہ جو کہ عبداللہ ہوئے ان کا اور